الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناخن میں حاضرات کا ایک عمل بہت مشہور ہے اور کئی جگہ تو کافی شہرت پا چکا ہے یہ عمل. بعض عملیات کی کتابوں نے بھی لکھا ہے اور بڑے یقین کے ساتھ بعض عاملین حضرات ناخن کی حاضرات والا عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ عامل کسی نابالغ بچے کو بٹھا کے اور اس کے انگوٹھے کے ناخن پہ سیاہی مل کے پھر کچھ دم کرتے ہیں. پھر بچے کو کہتے ہیں آنکھ بند کرو اور پھر بچے پہ کچھ دم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بچے کو کہتے ہیں ابھی ناخن میں دیکھو، آپ کو جن نظر آ رہا ہے یا آپ کو بابا نظر آ رہا ہے یا آپ کو چوکیدار نظر آ رہا ہے. اس کو کہو کہ اپنے آقا کو بلاؤ، بادشاہ کو بلاؤ. جس طرح وہ کہتا ہے بچہ اسی طرح دیکھ کے بتاتا ہے. یہاں تک کہ بعض عاملین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم چور کا بھی پتہ لگاتے ہیں، ہم گمشدہ چیزوں کا بھی پتہ لگاتے ہیں. تو جناب یہ حاضرات والا جو عمل ہے، خصوصاً یہ ناخن والا جو عمل ہے، آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی زکوٰۃ نہیں ہے کہ بندہ ادا کرے اور ناخن والے عمل کا عامل بن جائے. بلکہ حقیقت میں یہ عمل عامل کی توجہ کا اثر ہے. اس میں توجہ کے علاوہ اور کوئی خصوصیت اور روحانیت نہیں ہے. جو عامل کے ذہن میں اور دماغ میں گھومتا ہے وہی بچے کے دماغ میں آتا ہے. جس طرح مسمرزم میں ایک بندے کو بٹھا کے اور اپنی خیالات کو اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، ٹیلی پیتھی میں اور ہپناٹزم میں اور اس طرح کی چیزوں میں، بالکل اسی طرح یہ بعض حاضرات کا جو عمل کرتے ہیں اس میں عامل کی توجہ ہوتی ہے اور اس توجہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ اس میں جن آتا ہے، نہ اس میں جنات کا بادشاہ آتا ہے، نہ کوئی اور غیبی مخلوق اس میں نظر آتی ہے، نہ گمشدہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی جناب کسی جادو وغیرہ کہاں پہ دفن ہے نہ اس کا پتہ چلتا ہے. اس عمل کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اور جناب کچھ یا بدوہ لکھ کر ناخن پہ لکھ کر اس میں دیکھتے ہیں، کوئی خالی سیاہی لکھ کر سیاہی سے ناخن کالا کر کے اس میں دیکھتے ہیں. اگر اس عمل کی حقیقت ہوتی تو نابالغ بچے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بالغ اور نابالغ تو سبھی برابر ہیں، بلکہ بالغ کو زیادہ نظر آنا چاہیے کیونکہ اس کو پہچان ہوتا ہے. آگے سے چور کون ہے، آگے سے مال کہاں پہ دفن ہے، آگے سے جادو ٹونا کہاں پہ دفن ہے، کس نے کیا ہے، یہ تو پہچان زیادہ تر بالغ کو ہوتی ہے. تو پھر تو بالغ کو بٹانا چاہیے. تو لوگ بہت سے عاملین حضرات جو عملیات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس عمل کے ذریعے بہت سے پیسے بھی کماتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک فن ہے. ورنہ عملیات کے باب میں ناخن کے حاضرات کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت ہو.
اس لیے بہت سارے ایسے جس کو آپ شعبدے کہیں، شعبدہ کہیں، اور مختلف قسم کے شعبدہ باز جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر عامل کا ٹاپا لگایا ہوا ہے اور بہت سارے شعبدہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ کی صفائی سے کام لیتے ہیں، کچھ اپنی چالاکی سے کام لیتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے پھر جو صحیح لوگ ہیں عملیات کے لائن میں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں. تو اس لیے آج میں نے کہا اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے دوستوں نے اس قسم کی عمل کے بارے میں فرمائش کی تھی کہ یہ عمل ہمیں بتایا جائے اور اس کو اپلوڈ کیا جائے، ایسی ویڈیو جس میں حضرات کا ناخن والا عمل ہو. تو میں نے آج اس کی حقیقت واضح کر دی. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.